القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ برادران عزیز، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں روز غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کا آغاز آپ نے تلاوت قرآن پاک سے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہوا۔ اس کے بعد انعامات کا سلسلہ ہے جو کہ یہاں کے اوپر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا سال بھر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انہیں غدیر کے روز ان کی قابلیت کے اعتبار سے ان میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے، اور خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اپنے ماں کی آغوش سے لے کر کے لحد تک حاصل کرو، اور خود قرآن مجید نے بھی علم کے اوپر بہت زور دیا ہے اور خود فرمایا کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی عالم اور جاہل کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے خواہ نواب صاحب قبلہ اور ہمارے نواب صاحب اور جو منتظمین ہیں مسجد حاضہ ہیں، ان تمام لوگوں کی کوششوں سے یہاں جو ہے وہ مدرسوں میں یہاں کے اوپر مدرسہ چلتا ہے اور اس میں بچے دینی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اور قرآن ہے، تجوید ہے، دینیات ہے، اردو ہے، یہ ساری چیزیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کتاب کاپی قلم اور پینسل وغیرہ خود مسجد کے انتظامیہ ہیں، وہی انتظام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس چیز کا انتظام کر رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو لہٰذا علم کا حاصل کرنا تو ہر انسان، ہر مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے، اور جو بھی ظاہر سی بات ہے کہ علم دین حاصل کرنا تو ضروری ہے، اور کوئی بھی علم دین ہو یا علم دنیا ہو، یہ تو ہم نے بنایا کہ یہ علم دین، یہ علم دنیا، لیکن کوئی بھی علم ہو جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہی علم دین ہوتا ہے۔ لہٰذا لیکن خاص طور سے جو علم دین ہے یہاں کے اوپر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا بھی انسان کے اوپر ضروری ہے، اور دینیات وغیرہ ہے، مسئلے مسائل کا جاننا ہے، واجبات ہیں، محرمات ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا انسان کے اوپر ضروری ہے، تاکہ جو بھی ان کے زندگی کے مسائل ہیں کم سے کم وہ اتنا حل کر سکے اسلام کی جو بھی شریعت ہے اس کو جانتے ہوئے۔ تو لہٰذا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں کے اوپر بچوں کو تعلیم دیا جاتا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو اس قرب و جوار میں رہتے ہیں اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو یہاں لے کر کے مسجد آئیں، تاکہ آپ کے بچے بھی علم دین کو حاصل کریں اور حاصل کرنے کے بعد اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ تو لہٰذا آئیے اسی کو دیکھتے ہوئے جو یہاں کے اوپر بچوں کے امتحانات لیے جاتے ہیں اور اسی اعتبار سے ان کو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور اسی طریقے سے وہ علم دین کو حاصل کرتے رہیں۔ تو انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ سب سے پہلے میں آواز دوں گا جناب نور حسن رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا انعامہ حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اور علی عباس سلمہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارمان حسین آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ارسلان حسین سلمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بطول رضوی سلمہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل مناہل رضوی سلمہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مصطفیٰ حسین سلمہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں گفٹ. احمد نواف سلمہ. اللہم صلی علی محمد وآل. ابراہیم حسین سلمہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زین میاں سلمہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تو جو بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے یہ ان کو انعامات تقسیم کیے گئے. اس کے بعد جو منتظمین ہیں اس مسجد حاضہ کے، لہٰذا جو اپنے دل و جان کے ساتھ دامِ درہم سخن ہر اعتبار سے اس مسجد میں جو ہے وہ مدد بھی کرتے ہیں اور کام وغیرہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی آج اس خوشی کے دن غدیر کے روز انہیں بھی انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے میں آواز دوں گا مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب قبلہ. بسم اللہ. آپ انہیں دے دیں جی. اس کے بعد احمد علی خود ہمارا ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ جو لفافہ اس لیے اس بار دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ انعامات تقسیم ہوتے تھے لیکن اسی میں بعض لوگوں کو یہ اختلاف ہو جاتا تھا کہ فلاں انعام ہونا چاہیے، فلاں انعام ہونا چاہیے. لہٰذا غدیر کا روز ہے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے سب کی رضا کو دیکھتے ہوئے، سب کی مرضی کو دیکھتے ہوئے اس بار جو ہے وہ پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کے ذریعے سے خود اپنی مرضی کے مطابق انعامات خود خرید لیں، تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی گفٹ یا انعام وغیرہ ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں وہ چیز ہوتی ہے اور آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو جب بھی وہ چیز آپ استعمال کریں گے تو اس روز کی یاد آپ کے ذہن میں ضرور تازہ ہوگی، تو لہٰذا ضرور آپ اس کا کوئی نہ کوئی گفٹ خرید لیں. تو اس کے بعد مولانا باقر صاحب قبلہ. جناب شباب عالم صاحب. جناب شباب عالم صاحب. اچھا اچھا. جناب آل رضا صاحب. آل رضا. غلام رسول صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. جناب سرتاج حسین صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب سبطین رضا صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سمیر رضا صاحب. سمیر بھائی. جناب سہیل رضا صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب محسن حسین صاحب.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب کاظم حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. جناب مبارک حسین صاحب، آپ تشریف رکھیں، آپ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج روزے غدیر ہے، آج کی بابرکت کی وجہ سے ہمارے مبارک حسین صاحب جو کہ سخت تعلیل تھے اور ان کا آپریشن بھی ہوا، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی مکمل صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں. جناب انصار حسین صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب جاوید صاحب. جاوید صاحب اچھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منا صاحب. منا صاحب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. جناب جابر حسین صاحب. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب صابر حسین صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب عمران صاحب. عمران اچھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جناب محمد عباس صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب حیدر بھائی. حیدر صاحب اچھا حیدر. یہ حیدر بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ سے ان کو جو ایوارڈ ملا وہ اس لیے کہ یہ انہی نے فی سبیل اللہ کرونا پیریڈ میں مطلب جو لوگوں کا انتقال ہوا پھر جا کے انہی نے دفن و کم تدفین سفکین جا کے جان پر کھیل کر کے انہی نے وہ کام انجام دیے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک تنظیم بھی ہے، وہ یہ تنظیم ایسی ہے کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں جن کا دفن کفن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کی پوری ٹیم جا کے فی سبیل اللہ کام کرتی ہے. اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے، بہت ہی نیک کام. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی دلی مقاصد اور ان کو اور حوصلہ دے کہ یہ اس سے بڑھ چڑھ کر اور کام کریں. تو برادران عزیز، یہ انعامات کا سلسلہ ختم ہوا. اب اس کے بعد جو ہے وہ محفل کا سلسلہ جو ہے، جشن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. تو میں سب سے پہلے آواز دوں گا اپنے برادر عزیز مولانا جواد حیدر صاحب قبلہ سے